السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے شادی کے بعد ہونے والے لڑائیاں اور جھگڑوں سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور آخر تک پورا دیکھیں۔ ایک دوست کی پسند کی شادی ہوئی، لیکن کچھ ہی عرصے میں ان کے آپس میں تعلقات خراب ہو گئے۔ ان کی ایک چھوٹی سی بیٹی بھی تھی۔ ان دنوں وہ کافی پریشان رہتا تھا۔ کیس عدالت میں تھا اور بیوی نے خلا کے لیے درخواست دے رکھی تھی۔ اس دوست سے اجازت لی کہ ایک بار ہمیں کوشش کر لینے دیں، شاید اللہ کوئی سبب بنا دے اور گھر اجڑنے سے بچ جائے۔ اس نے اجازت دے دی۔ میں نے اس کے ایک بزرگ کولیگ کو ساتھ لیا جو لڑکی والوں کے دور کے رشتہ دار بھی ہیں، اور اسی دوست کے ساتھ اس کے سسرال چلے گئے۔ وہاں اس کی بیوی، ساس اور سسر سے ملاقات ہوئی۔ ہم نے میاں بیوی کو آمنے سامنے بٹھا کر پوچھا کہ آپ کو ایک دوسرے سے کیا کیا شکایات ہیں۔ ایک کوشش کر لیتے ہیں، شکایات دور ہو سکتی ہیں۔ جس کی بھی غلطی ہوئی اسے احساس دلا کر ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ صلح کی بات چلی تو اس کی ساس کسی کو بات ہی نہیں کرنے دے رہی تھی۔ اس سے کئی بار گزارش کی کہ میاں بیوی کو آپس میں بات کرنے دیں، مگر وہ اڑی رہی۔ مجبوراً اس کے سسر سے کہا کہ انہیں تھوڑی دیر کے لیے باہر لے جائیں تاکہ میاں بیوی بات کر سکیں۔ لڑکی کی ماں جیسے ہی باہر گئی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسی دوران ہم نے اسے سمجھایا کہ علیحدگی سے سب سے برا اثر اس کی بیٹی پر پڑے گا جو ابھی بہت چھوٹی ہے، اور کوئی ایسی شکایت بھی آپ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہیں ہے جس کا ازالہ نہیں ہو سکے۔ جب اس کے آنسو تھمے تو اس نے بتایا کہ مجھے احساس ہو چکا ہے کہ میری ماں کی وجہ سے ہی میرا گھر خراب ہو رہا تھا۔ خلا کی درخواست بھی ماں کی باتوں میں آ کر دی تھی۔ مجھے شوہر سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اسی وقت ہی اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور شوہر کے ساتھ آ گئی۔ اب کئی سال گزر گئے اور ماشاء اللہ ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ شادی کے بعد لڑکیاں اکثر یہ غلطی کرتی ہیں کہ سسرال کی ہر ایک بات اپنی امی کو بتاتی ہیں، اور امی کے مشورے پر کئی بار اپنا گھر بھی خراب کر لیتی ہیں۔ جب سسرال آ گئی ہیں تو پھر سسرال ہی کو اپنا گھر سمجھنا چاہیے، اور جب بھی شوہر سے کوئی اختلاف ہو جائے تو بات چیت کا سلسلہ کبھی بھی بند نہیں کرنا چاہیے۔ میاں بیوی کے درمیان کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، اختلاف ہو جائے، وہ بات چیت سے حل ہو سکتا ہے۔ بزرگوں کو شامل کرنا بھی پڑے تو ان کی موجودگی میں بھی میاں بیوی کو آپس میں بات کرنی چاہیے، اور بزرگوں کو چاہیے کہ جس کی غلطی ہو اسے احساس دلائیں تاکہ صلح صفائی ہو سکے۔ اس طرح سے ہمارے معاشرے میں بڑھتی طلاق کی شرح کو کافی کم کیا جا سکتا ہے۔ اس تحریر کو لکھا ہے ڈاکٹر عدنان نیازی نے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو لگی ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اپنے دوست و احباب میں، واٹس ایپ گروپ میں اور اپنے فیملی گروپ وغیرہ میں ہر جگہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہماری بیٹیوں کا خاندان اجڑنے سے پہلے بچ سکے۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، اس لیے کمنٹس میں سلام کا جواب دیتے ہوئے جائیں۔